امریکہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں ریلی سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بدعنوان سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، امن و امان بحال کریں گے، تاریخی رفتار اور طاقت کے ساتھ کام کریں گے۔ پہلی مرتبہ تمام 50 ریاستوں نے ریپبلکنز کی حمایت کی۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی موومنٹ تھی۔ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی جنگ بندی معاہدہ کرایا، قیدیوں کے تبادلے کا عمل شروع ہو چکا۔ ایران کے پاس اب حزب اللہ یا حماس کے لیے پیسہ نہیں۔ ٹرمپ کا یوکرین میں جنگ بندی کرانے کا اعلان۔ جو بائیڈن کے ہر ایگزیکٹو آرڈر کو منسوخ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کی بحالی کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ مجھے ٹک ٹاک پسند ہے، چاہتا ہوں امریکہ ٹک ٹاک کے 50% ملکیتی شیئرز حاصل کر لے۔ جمعے کو لاس اینجلس جا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ لاس اینجلس اولمپکس تاریخ کا بڑا ایونٹ ہوگا۔ پنجاب میں دھند کا راج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ M2 شدید دھند کے باعث اسلام آباد ٹول پلازا سے بند، M4 شیرشاہ سے عبدالحکیم تک بند، M5 ظاہر پیر سے شیرشاہ انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند، M3 فیض پور انٹرچینج سے سمندری تک بند۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ حکومتوں اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جاتی امراء میں بیٹھک، اپوزیشن کے مطالبات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے وزیراعظم کو دباؤ میں نہ آنے کی ہدایت کی۔ ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی کے تحفظات زیر غور آئے۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی کے علاوہ دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقات پر بھی غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ لوور کرم میں آپریشن شروع، فورسز اور پولیس کے بھاری دستے بگن مندوری اور اچت پہنچ گئے۔ شرپسندوں کے متعدد ٹھکانوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ ان علاقوں میں ڈپٹی کمشنر اور کانوائے پر حملے ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم اشفاق احمد کہتے ہیں آپریشن متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ کرم میں فائرنگ کے واقعات اور جھڑپوں کے باعث راستے 3.5 ماہ سے بند، عوام کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ خوراک اور علاج نہ ملنے سے شہری انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار۔ تیل ختم ہونے کے باعث لوگ دور دور تک پیدل آمد و رفت کرنے پر مجبور ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست جاری۔ خوش قسمت افراد میں مدثر حسین، وسیم خالد، محمد خالق، عبدالغفار، گل شامیر، تنویر احمد شامل، عباس کاظمی، غلام مصطفیٰ، عمران اقبال، شعیب ظافر، علی حسن، محمد آصف اور بلال اقبال کا نام سر فہرست ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق متاثرین کو کھانا، پانی، ادویات اور کپڑے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت متاثرہ شہریوں کی وطن واپسی کے عمل کو جلد مکمل کرے گی۔ انسانی اسمگلرز نے یورپ جانے کے لیے موریطانیہ سے اسپین کا نیا روٹ بنا لیا۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا اب تک مفرور۔ عثمان براستہ سعودی عرب موریطانیہ پہنچا۔ عثمان ججا پاکستان اور بھائی افضل ججا لیبیا سے انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلاتا تھا۔ لیبیا میں انسانی اسمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ ہونے سے افضل ججا نے موریطانیہ سے ڈنکی لگانا شروع کر دی۔ نئے روٹ پر مراکش کشتی حادثے میں پیش آیا۔ بشرا بیوی کو سزا سنا کر بانی پی ٹی آئی کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر بھی 2 دن میں ہائی کورٹ جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق برطانوی عدالت کہتی ہے کہ یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ یہ رقم اس لیے ریلیز کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ NCA برطانیہ نے کہا کہ پیسے ریاست پاکستان کو دیے جائیں گے۔ اس ایک جملے کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہ پیسہ خزانے کے بجائے سپریم کورٹ میں گیا۔ کرائم ایجنسی نے بتایا کہ ملیر میں قیمتی زمین مفت ملک ریاض خاندان کو دی گئی۔ تمام زمین کی ادائیگی کی رقم ریاست کو آنا تھی۔ باہر سے پیسہ سپریم کورٹ کے پاس آیا۔ 23 نومبر 2023 کو 171 ملین پاؤنڈ اسٹیٹ بینک میں گئے۔ 94 ارب روپے 9 جنوری کو وفاقی اور سندھ حکومت کو منتقل کیے گئے۔ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ کے تحت بنائی گئی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح کا ایک ٹرسٹ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی نے اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ من پسند ججز کو سامنے لایا جائے۔ پوری دنیا نے بانی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ کیا ڈاکے کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنا دیا جائے تو وہ کرپشن نہیں ہوتی؟ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔
انہوں نے رشوت کے طور پر ہیرے کی انگوٹھیاں لی ہیں، بند لفافے کے ذریعے اربوں روپے کے کرپشن کی منظوری لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کہیں بھی چلے جائیں، ان کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کا جواب نہیں۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے اب مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس دن بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی، اسٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹس اوپر گئی۔ پوری دنیا کے میڈیا نے یہی شہ سرخیاں لگائیں کہ سابق وزیر اعظم کرپشن پر پکڑا گیا۔ دونوں تحریری مطالبات بانی پی ٹی آئی نے خود دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مطالبات میں سلمان اکرم راجہ سمیت تمام اپوزیشن کی رائے شامل ہے۔ اگر پارٹی ورکر مطالبات پر اعتراض کرتا ہے تو یہ بانی پر اعتراض ہوگا۔ 2018 میں ہمیں اتحادی حکومت بنانے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور ایک دلیر اور جالا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ مرکزی حکومت نے کے پی کے کو 1500 ارب روپے دینے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نہ ڈیل نہ ڈھیل، میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ انتخابات میں دھاندلی پر جوڈیشل کمیشن قیام کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ارشد شریف قتل تحقیقات کیس آج سماعت کے لیے مقرر۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت مؤخر۔ کیس جسٹس شاہد بلال حسن کی عدم دستیابی کے باعث ڈی لسٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اندر مذاکرات کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کارٹلنگ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے نہیں، سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ بعد میں انہیں سمجھ آئی کہ حکومت سے مذاکرات ہی بہتر راستہ ہے۔ پی ٹی آئی بطور پارٹی میرے ساتھ بات کرتی ہے۔ پختونخوا صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی۔ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی کے منصوبے اپنے نام کرنے کی پرانی عادت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے القادر ٹرسٹ کو حکومت کی تحویل میں لینے کے بیان پر رد عمل۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں پر سزا نہیں ہوئی۔ بانی چیئرمین تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینا جرم ہے تو ہمیں اس جرم پر فخر ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا۔ عظما بخاری کہتی ہیں کہ بانی کے چیلے اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ ملک کا وزیر اعظم ہو کر ایک ادارے کا ٹرسٹی ہونا سنگین جرم ہے۔ خاتون اول ہو کر 28 کروڑ کے کک بیکس اور 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھیاں وصول کرنا کہاں کی پیری مریدی ہے؟ جو شخص سر سے پاؤں تک کرپشن کے لبادے میں لپٹا ہو وہ مذہب کارڈ کھیل رہا ہے۔